ذی وقار اساتذہ گرامی، عزیز طلباء و طالبات، مجھے اور آپ کو آج یہاں بیٹھ کر کے چند دینی گفتگو کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور میری دعا ہے آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دین کا حقیقی فہم اور نور عطا فرمائے۔ ایک ہی آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان نور لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کرے۔ تو میں جس موضوع پر مجھے کچھ کہنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے میسج ملا ہے، تو کتاب رحمت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میرے پیش نظر ہے، اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اہل ایمان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مخاطبت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، آداب بتائے گئے ہیں کہ تم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر ادب کس طرح بجا لانا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کا انداز تکلم اتنا سہل تھا، دل نشیں تھا اور نکھرا ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، پھر جو اہم بات تھی اس کو حضور 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تھے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو سامعین کی ذہنی حالت کا، ان کے مبلغ علم کا اور ان کی نفسیاتی صورتحال کا پورا خیال رکھتے۔ خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے نفسیات کے مطابق، ان کی عقل و فہم کے مطابق کرو۔ اپنے مبلغ علم اور اپنی عقل و بینش کے اعتبار سے گفتگو کرنا اور سامعین کو ان کی حالت پہ چھوڑ دینا یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات علم اصطلاحات بولی جاتی ہیں اور جو آپ کے مخاطبین ہوتے ہیں وہ ان سے آشنا تک نہیں ہوتے، تو اس سے کوئی شخص اپنے علم کا رعب تو جما سکتا ہے، لیکن جو مقصد گفتگو ہے، مقصد تکلم ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو بہت سہل گفتگو فرماتے، اور اس میں جو عام شخص بھی بیٹھا ہوتا اس کو بھی حضور علیہ السلام کی باتوں کی سمجھ آتی، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو ملکہ عطا کیا تھا، اور یہ فصاحت ہے کہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کی جائے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا۔ اچھا، حضور علیہ السلام ایک بات کو 3 مرتبہ دہرا کر بیان کرتے جو اہمیت کی حامل ہوتی۔ گفتگو لوگوں کے ذہن کے مطابق کرتے، جو ضرورت ہوتی اس کے مطابق کرتے، سہل کرتے، شستہ گفتگو ہوتی، سادہ اور دل نشیں ہوتی، اور آقا کریم علیہ السلام گفتگو کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ اگر کوئی لفظ شمار کرنا چاہتا تو شمار بھی کر سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب یہ حالت ہو بیان کرنے والے کی، اور پھر جو دل سوزیاں، جو جذبہ کے ان کے اندر بات اتر جائے، وہ ایک الگ پیغمبرانہ شان تھی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اور اب صحابہ کی زندگی دیکھیے، وہ جب حضور علیہ السلام کو سنتے تھے تو وہ بھی آداب کی یہ رعایت رکھتے کہ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں، یعنی یہ انہماک ان کا ہوتا تھا سننے والوں کا۔ سنانے والے کی دل سوزیاں دیکھیے، لہجے کی متانت دیکھیے، سادگی دیکھیے، سلاست دیکھیے، روانگی دیکھیے،
اہم بات کا تکرار دیکھیے اور سننے والوں کا انہماک کہ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر کوئی توجہ بٹی تو کہیں سر ہلا تو کہیں اڑ نہ جائے۔ تو جب یہ کیفیت سننے والے کی اور یہ کیفیت سنانے والے کی ہو تو پھر کوئی ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر صحابہ کو کسی چیز کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے یا انہیں کسی چیز کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئی تو وہ حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، یعنی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے اتنی تفصیل سے کہا، تکرار کے ساتھ کہا، سلاست و روانی کے ساتھ بولتا رہا، تمہاری عقول کے مطابق گفتگو کی اور تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ آقا کریم علیہ السلام پھر اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیتے، ضرورت پڑتی تو اس سے بارہ بھی ارشاد فرما دیتے۔ اللہ اکبر، فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ کا، تصوف میں بہت بڑا نام ہے ان کا، ماضی بعید کے نہیں ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں۔ تو ایک دن نماز جمعہ کے بعد لوگ آپ سے مل رہے تھے، تو ایک بوڑھا شخص جو دور دیہات سے آیا تھا تو ملتے ملتے مصافحہ کرتے ہوئے رو پڑا۔ تو میاں صاحب ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، تو کہا بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا حضرت میں دور دیہات سے آپ کا خطبہ سننے کے لیے آیا تھا، لیکن راستے کی مسافت اور میں کمزور شخص وقت پہ نہیں پہنچ پایا، تو جب میں پہنچا تو خطبہ گزر چکا تھا، آپ کا خطاب میں سن نہیں سکا، البتہ نماز جمعہ تو ادا ہو گئی، تو مجھے دکھ ہوا ہے کہ کاش کہ میں بر وقت پہنچ جاتا اور آپ کا خطاب بھی سماعت کر لیتا۔ تو میاں صاحب علیہ رحمہ نے اس کو کہا بیلیا تو رک جا۔ جب سب کو مصافحہ کر کے فارغ کر دیا تو اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، تو جو ایک گھنٹے بھر کا خطبہ دیا تھا، خطاب کیا تھا، وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ تو وہ بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوتا ہے کہ حضرت جی میرے لیے آپ اتنی تکلیف کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنا رہے۔ تو یہ خلوص کی وہ انتہا ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کے بندے ہی فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ تو آقا کریم پھر دوبارہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر، مکے میں منافقت نہیں تھی، کیونکہ اسلام آزمائش میں تھا، اور آزمائش میں کوئی مفاد پرست آپ کے ساتھ آ کے لگتا ہی نہیں ہے۔ مفاد پرست آپ کے گرد تب جمع ہوتے ہیں جب آپ کی قوت بنتی ہے، آپ کے پاس وسائل آتے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت آتی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں، تو پھر مفاد پرست بھی آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مکے میں تو آزمائش کا زمانہ تھا، تو پکا مومن ہوتا تھا یا بندہ پکا کافر ہوتا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، اسلام پھلنے پھولنے لگا، تو منافق بھی آ گئے، اور وہ زیادہ تر یہودی تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، تو وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں آ کے بیٹھتے تھے۔ اور جب صحابہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ اٹھ کے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے۔ تو یہ اپنے خود سے باطن کے اظہار کے لیے اسی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے پڑھتے، راعنا کو رائینا پڑھتے، تو یہ یہود کی زبان میں گالی کا لفظ تھا، تو گویا ان کے اندر وہ چھپا ہوا بغض تھا، اس طرح اس کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لغت یہود سے واقف تھے، جب انہوں نے سنا کہ یہ خامخواہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لفظ بولتے ہیں، تو وہ ان یہود کے پاس گئے اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے یہ لفظ بولا تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم خود ہی تو بولتے ہو، اگر ہم نے بول لیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ تو یہ پریشان ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارادہ یہ تھا کہ عرض کریں حضور صحابہ کو یہ لفظ بولنے سے منع کر دیں، چونکہ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے کچھ بد خصلت آپ کی اہانت کر جاتے ہیں، تو کوئی اور لفظ ان کو متبادل بولنے کا ارشاد فرمائے۔ حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے کہ حضرت جبریل امین پہلے حاضر ہو گئے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تب نازل ہوئی اور اہل ایمان سے مخاطبت فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے نبی علیہ السلام کے لیے آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، تمہاری نیت ٹھیک، تمہارا لہجہ درست، تمہارا انداز تکلم خوبصورت، تم بات کرتے ہو تو ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہو، تمہارا روا روا کانپ رہا ہوتا ہے، عقیدت سے تم لرز رہے ہوتے ہو اور محبت کے سانچے میں ڈھل کے یہ لفظ بولتے ہو، لیکن اسی لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بد خصلت میرے نبی کی اہانت کر جاتے ہیں۔ میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے لیے جس لفظ کو تھوڑا سا بدل کے بول کے اہانت کا امکان پایا جاتا ہو، میرے نبی کے لیے وہ لفظ بھی بولا جائے۔ آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ کوئی اور لفظ بولنے لگ جائیں گے تو منافق وہ بھی بولنا شروع کر دیں گے، کہا نہیں، اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا، اور وہ لفظ یہ ہے وَقُولُ انظُرْنَا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہمارے پہ نگاہ عنایت فرما دیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ جو رائنا سے تمہارا مقصود ہے وہ انظرنا سے حاصل ہو جائے گا، لیکن آج کے بعد تم نے میرے پیغمبر کے لیے، میرے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے تم نے رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اور اہل ایمان کو منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد یہ لفظ اچھی نیت کے ساتھ بھی تم نہیں بول سکتے۔ اب یہ حکم نامہ ہے، اور یہ حکم نامہ دینے کے بعد ایک اور بات بھی کہی کہ وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور فرمایا دھیان سے سنا کرو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم پوچھو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب جو اہانت کرے وہ دائرہ کفر میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے سخت اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی چوکھٹ کا ادب بھی سکھایا اور حضور کی بارگاہ کی حساسیت بھی بیان فرمائی، اور اہل ایمان کو بھی بتایا کہ تم میرے نبی علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ نہیں بول سکتے کہ جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اہانت کا امکان پایا جائے، اور دوسری طرف کفار کو بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے نبی کی اہانت کرو، کوئی ایسا لفظ بولو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اہل ایمان حضور علیہ السلام سے جب مخاطبت کرتے تھے تو پھر رائنا کا لفظ نہیں بولتے تھے، بلکہ انظرنا سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض حال کیا کرتے تھے، اور اپنا جو بھی کہنا ہوتا اس لفظ کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں مخاطبت کیا کر سکتے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، یہ اس عالی مرتبت ذات کی تکریم ہے جس کو ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے، اور اہل ایمان کو سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ حضور سے مخاطبت کیسے کرنی ہے۔ بلکہ سورہ المجادلہ میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی سے تم کوئی مسئلہ شرعی بھی پوچھنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے حضور کی بارگاہ سے میں گفتگو کرنے کے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد کچھ سیر جو خیرات کیے اور حضور سے 10 مسائل شریعہ دریافت کیے۔ پھر حکم آ گیا کہ صحابہ غریب ہیں، اور اگر یہ حکم جاری رہتا ہے اور لازم رہتا ہے اور واجب رہتا ہے تو پھر تو غریب صحابہ حضور سے مسئلے نہیں پوچھ سکیں گے، لہٰذا یہ آیت قرآن مجید میں موجود ضرور ہے لیکن اس کا وجوب اٹھا لیا گیا، آیت کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ صحابہ غریب ہیں؟ آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں، تو اللہ کا علم حصولی نہیں ہے، حضوری ہے۔ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، قدیم ہے، تو اس کا علم حضوری اور قدیم ہے۔ اسے پہلے ہی پتا تھا صحابہ غریب ہیں، بلال حبشی بھی حضور کے غلاموں میں ہیں، ابو ذر غفاری بھی حضور کے غلاموں میں ہیں، یہ حضور کے غلام تو غریب ہیں زیادہ تر،
اور یہ صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں سب غریب ہیں تقریباً، تو یہ کس طرح حضور سے سوال کر سکیں گے؟ یہ تو کئی کئی دن خود فاقے کاٹتے ہیں۔ تو اللہ کو پہلے ہی پتا تھا تو پھر حکم نازل کیوں کیا؟ اور حکم نازل کیا تھا تو اس حکم کو واپس کیوں لے لیا؟ تو کہا کہ حکم نازل جو کیا ہے یہ محبوب کے ادب کو بیان کرنے کے لیے، اور واپس کیا ہے کس لیے؟ صحابہ کی رعایت کے لیے۔ تو گویا صحابہ کو شعور دیا کہ تمہاری غربت کا لحاظ ہے، ورنہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہی ہے، پروٹوکول یہی ہے کہ تم یہاں جب آؤ سوال کرنا چاہو تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، پھر حضور کی چوکھٹ پہ آؤ۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ یہ وجوب تو اٹھا لیا گیا ہے لیکن استحباب باقی ہے۔ میں نے مدینہ المنورہ میں تقریباً ترکی علماء کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی بغیر صدقہ دیے سلام پیش کرنے نہیں جاتے، پہلے وہ خدام کو صدقہ کرتے ہیں، اور میں نے بہت غور سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کا وجوب تو اٹھا لیا گیا بوجہ غربت اصحاب، لیکن اس کا استحباب تو باقی ہے۔ اور وجوب اٹھایا گیا تو پہلے وجوب کیا کیوں گیا؟ یہ شعور دینے کے لیے کہ یہ تمہارا لحاظ رکھا ہے تو یہ ہم نے حکم واپس لے لیا ہے، ورنہ ادب میرے محبوب کی بارگاہ کا یہی ہے کہ تم یوں ہی جب چاہو نہیں آ جاؤ، بلکہ محبوب کی بارگاہ کے آداب کی رعایت ادا کرو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں تم مخاطبت کرو۔ یہ ہے اس بارگاہ کا ادب، اس بارگاہ کی تعظیم۔ سورہ الحجرات کے اندر حضور کی بارگاہ کے ادب کا ایک اور سلیقہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ اگر تمہارا لہجہ بھی اونچا ہو گیا، آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، لیکن تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی حساس بارگاہ ہے کہ تمہاری آواز بھی بلند ہو گئی تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہم تو ترازو گاڑ کے بیٹھے ہوئے، علم تولا جا رہا ہے، شانیں تولی جا رہی ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ذرا اپنے آپ پہ غور کریں۔ وہاں تو لہجہ بھی بلند ہو گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، یہاں تو سانسوں کا شور بھی خلاف ادب مانا گیا ہے۔ یہاں عقیدتوں کی وہ انتہا ہونی چاہیے، اور ہم کھڑے کہاں ہیں؟ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا۔ تو ان کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کہا اپنے لہجوں کو بھی سنبھال کے بولو، تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے آوازیں نہ لگانے لگ جاؤ جس طرح دوسروں کے دروازوں پہ جا کے آوازیں لگانے لگ جاتے ہو۔ تم ادب سے کھڑے رہو، نبی خود تشریف لائیں اور تمہاری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک وفد آیا تھا اور اس نے یا محمد اخرج، آپ باہر آئیے ہماری بات سنیے، اخرج الینا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اللہ کو یہ انداز ان کا پسند نہ لگا کہ یوں میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اور صحابہ پھر کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور درود پڑھتے رہتے تھے، اور حضور خود ہی تشریف لیتے تو حاجت کہہ دیتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہاں کیا ضرورت ہے آواز لگانے کی؟ یا وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، یہاں حاضر دل لے کر کے جو دل کی دھڑکنوں کو وہ سنتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا چشم تو بینند آئے ما فی الصدور، اے فروغت صبح آثار و دہور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے، کوئی درد دل لے کر آئے تو صحیح غمخوار اس کا مداوع کر دیں گے۔ تو یہاں تو سانس کا شور بھی اہل محبت نے خلاف ادب مانا ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، لیکن اقبال علیہ رحمہ نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں،
سانسوں کا شور بھی یہاں خلاف ادب مانا گیا ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ یہ حضور کی چوکھٹ ہے۔ میرے امام نے تو کہا تھا نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلو پاس نزاکت چاہیے۔ اس بارگاہ میں جب آئیں تو تمہاری آنکھ بھی پوری نہیں کھلی ہونی چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ بھی جو ہے وہ مکمل کشادہ نہ ہو، بلبلو پاس نزاکت چاہیے۔ ان گلوں کی نزاکت کا لحاظ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ بھی نہیں کھلی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھو ان نظاروں کو، بلکہ آپ کی آنکھ بھی پوری نہ کھلی ہو۔ یہ ہے وہ بارگاہ، یہ ہے وہ چوکھٹ۔ امام مالک جنہیں امام دارالہجرہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہو۔ یہ ہے ان کا ادب، یہ امام مالک کا ادب ہے۔ حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا کہ آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ بولے وہ جو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں گیا اور جا کے ان کو بلا کے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم بلند آواز سے بول رہے ہو، تم جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے، اور اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں سزا دیتا کہ تم یہاں بلند آواز سے بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی عقیدت تھی۔ حضور کی دہلیز پہ صحابہ دستک نہیں دیتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ادب المفرد میں لکھا کہ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ کو اگر نوبت آ ہی جاتی، ضرورت پڑی جاتی حضور کے دروازے پہ دستک دینے کی، تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مطلب کیا؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، اور اس کا یہ شاعرانہ تخیل تھا لیکن صحابہ نے عمل کر کے بتایا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر نے تو ایک تخیل پیش کیا تھا، شاعر کا تخیل ہوتا ہے، لیکن یہاں عمل میں دیکھتے ہیں، عمل کا رنگ دیکھتے ہیں۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، کہ ان کی چوکھٹ پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ دستک دیا کرتے تھے۔ یہ آداب کی رعایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اصلح بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے ساتھ ہم سفر رہتے تھے، اور غرض کیا تھی حضور کے ساتھ ہم سفر رہنے کی؟ جب پڑاؤ ہوتا تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار کے رکھ دیتے تاکہ سواری جو ہے وہ کچھ آسانی محسوس کرے، اور اس کے بعد جب دوبارہ کوچ کرنے کے لمحے آتے تو کجاوا دوبارہ کس دیتے۔ تو آقا کریم کی سواری کے کجاوے کے لیے یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر رہتے۔ ایک سفر میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، رات بہت سرد تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو مجھے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہیں سے لکڑیاں ڈھونڈ کے لائے اور پانی گرم کرنے لگے۔ اتنے میں قافلے کے کوچ کے لمحے آ گئے، تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ تم حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کس دو، میں غسل کر کے شامل ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے خیر کجاوا کس دیا، اور یہ غسل کرنے کے بعد جب اپنی سواری پر بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے قریب آئے تو آقا کریم نے انہیں دیکھ کر کے کہا اصلح، آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی جی حضور یہ میں نے نہیں کسا، یہ فلاں انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلح بن شریق نے جو جواب دیا ذرا وہ جواب سن لیجئے۔ عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس
سواری پر آپ نے بیٹھنا ہے اور سواری پر جو کجاوا کسا جائے گا میں ان لکڑیوں کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ان کی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کو بغیر وضو کے نہیں چھوتے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے اور اس کو تم بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے؟ کہا اس شکل کی کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، میری محبت گوارا کرتی ہے کہ اس کو بھی بے وضو نہ چھوا جائے۔ تو محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، پیار تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، عقیدت تو ہمیں اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کے لہجے میں 2 لفظوں میں دین کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال نے کہا تھا طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ 3 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بجائے 2 لفظوں میں دین کی تشریح کی۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ انتہائش عشق آغازش ادب، عشق پہ ختم ہوتا ہے ادب پہ شروع ہوتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہ ہو رہا ہو اور عشق پہ اس کا اختتام نہ ہو تو وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دی بت کدا تصورات، پھر کوئی باقی بچتا ہی نہیں۔ تو جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہوتا ہے وہ حقیقی دین ہے۔ ہمیں اس دین کی تلاش میں نکلنا ہے۔ آج 72-73 فرقے بن گئے اور آج جس طرح دین کا حال ہوا ہے، ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق دین کو نوچ کے رکھ دیا۔ تو 2 لفظوں کے اندر دین کی تشریح اقبال نے کر دی، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنا یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، اور ہم نے اسی راستے پہ چل کے اس منزل کو پانا ہے، چونکہ ادب کے بغیر از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق مانگو، جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، اللہ اکبر، اپنے بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، درسیات کا ادب، دینیات کا ادب، اور اصحاب کا، امت کے بزرگان کا ادب، اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا، ذات رسالت ماب اور ذات باری کا ادب، یہ ادب ہی دین ہے۔ اور اگر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر یہ پہلی کڑی ہی ہاتھ میں نہ آئی تو باقی تمہارے پاس زنجیر کیسے آئے گی؟ تو ادب کے ذریعے سے ہی ہم منزل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، اور یہ پہلی منزل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ادب سکھانے بتانے کی تلقین کی، اور قرآن احادیث بھرا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جو اس کائنات کا مرکز و محور ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا ادب ہم کیوں ملحوظ نہیں رکھیں گے؟ تو ان کے ادب کی صورت اور ان کے ادب کا رنگ ہماری طبیعتوں کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ اور ان آداب کے بجا لانے میں ایک یہ ہے کہ جب ان کا مبارک نام آئے تو ہمارے لبوں پر درود و سلام کے نغمے پھیلتے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب سے آنکھیں جھک جائیں اور درود کے نغمے ہمارے لبوں کو نور بخشنے لگیں۔ جو شخص آقا کریم علیہ السلام کے نام پر درود نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ وہ مکمل بخیل ہے۔ البخیل و کل البخیل، وہ مکمل بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللئیم و کل اللئیم، وہ لئیم ہے، کمینہ ہے، مکمل کمینہ، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو ان کا نام آئے تو ادب بجا لاتے ہوئے درود پیش کرے، سلام پیش کرے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بہر صورت قبول ہوتا ہے، کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے اصحاب کا ذکر، ان کے اہل بیت کا ذکر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کیا جائے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو منسوب چیز ہے۔ ابن حاج نے کہا کہ جو مدینہ المنورہ کی مٹی ہے اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔
اقبال نے کہا تھا نا، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک روزے کہ آنجا دل برست۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کہ آنجا دل برست۔ میں چم چم اکھا نہ لاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دیے۔ کلو منصوب الی محبوب محبوب، ایک عربی کا مقولہ ہے، جو چیز محبوب سے منصوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتائیں اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ بود۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گزرتا ہے۔ یار جو محبوب کے کوچے سے گزر جائے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگا۔ تو ان سے منسوب چیزوں کا احترام، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام تو یہ امت کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان سے منسوب اشیاء ہیں، ان سے حتیٰ کہ ان کے اقوال، ان کی احادیث۔ حضرت امام مالک سے کوئی حدیث رسول سننے آتا تو غسل کرتے، تخت بچتا، خوشبو سلگائی جاتی، پھر اس کو بٹھاتے اور آپ بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے ہو گئے ہوئے تھے، تو بیمار بھی تھے، آخری عمر تھی، تو کوئی آیا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے، تو آپ نے کہا اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ تو کہا حضرت آپ اتنی مشقت میں ہیں تو آپ لیٹے لیٹے بیان کر دیجئے۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا مضطجع، کہا میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ فرمان حضور علیہ السلام کا سنا ہوا خود لیٹا رہا۔ تو آداب بجا لاتے ان کے کلام کو سنانے کے لیے، اور یہ اہتمام کرتے اور یہ انتظام کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اور آپ کو ان سے منسوب چیزوں کا احترام بجا لانا ہوگا، اور ان کے آداب کی رعایت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام بجا لائیں، ان کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان کے احکام کو بجا لانا، یہ ان کا ادب ہے۔ اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو ارشاد فرمایا غزوہ موطا کے موقع پر کہ تم لوگوں کو لے کر کے چلے جاؤ، اور یہ وہ آخری جنگ تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے لیے کہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگوں کا لشکر تیار کر کے موطا کی جانب روانہ کر کے مدینہ المنورہ کی باہر کر کے خود واپس پلٹ آئے، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رات میں گزارتا ہوں اور حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد لشکر ابھی چند میل گیا ہوگا تو میں تیز سفاری پہ جا کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ نماز جمعہ کے لیے حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے، تو فرمایا ابن رواحہ، میں نے تو کہا تھا ان کو لے کے تم موطا کی جانب روانہ ہو، تو یہ کیا ہوا تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا حضور وہ میں نے لشکر تیار کر کے ذمہ داری پوری کر کے ان کو بھیج دیا ہے، لیکن جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دوبارہ پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، میں نے چاہا کہ آخری بار حضور کا خطاب سن لوں، حضور کی گفتگو سن لوں اور زیارت کر لوں، اور میں ابھی جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے یہ سونے سے بھر جائے، اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ ان کا رکنا حضور کی زیارت کے شوق میں تھا، لیکن دوسری جانب حکم تھا، تو حکم مقدم ہوتا ہے ادب سے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جن آکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ان آسائیں لگ رہی ہیں، تو ان کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو صحابہ نے جب حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا تو حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، جبکہ میں نے تو اس کا تمہیں حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا
قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ آمادہ کیا ہے. یعنی حکم تو نہیں ہے آپ کا، لیکن محبت اس کی متقاضی ہے کہ آپ کا پانی ہم زمین پہ نہ گرنے دیں. اور ایسا اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ہوا. حضور علیہ السلام کے پانی کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا تھا. تو عروہ بن مسعود نے جا کے قریش کو کہا تھا کہ تمہاری جانب سے سفیر بن کے میں کیسر اور کسریٰ کے درباروں میں گیا، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے تو آج تک کسی بادشاہ کی بھی یوں عزت ہوتے نہیں دیکھی. تو جو ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیتے؟ اور نتیجہ ہوا کہ وہ مرعوب ہو گئے، اور پھر یہ فتح مکہ بغیر جنگ کے جو ہے وہ یہ مارکہ سر ہوا تھا. تو نبی کا ادب بجا لائے اور صحابہ کرتے تھے. یہ کوئی ملامت والی بات نہیں ہے، ہر چیز کا حکم بھی نہیں ہوتا. پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا. محبت یار منانے کا ڈھب خود بخود سیکھ لیتی ہے. محبت کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام پچنے لگواتے ہیں اور ایک لگن میں خون جمع ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑیں. تو وہ ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے نوش جاں کر لیتے ہیں. واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ کہا جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے. تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے. قال نعم، جی حضور میں نوش جاں کر لیا ہے. تو آقا کریم غصے نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. تیرے خون میں پیغمبر کا خون جو ہے وہ شامل ہو گیا. اللہ اکبر، آتش دوزخ سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو وضو کے پانی کو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو یہ محبت ہے، اور محبت اس چیز کی متقاضی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے. فرمایا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے. حضور نے نفی نہیں کی، لیکن ایک اور بات ارشاد فرمائی جس کے لیے حضور نے پوچھا تھا. فرمایا جو کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو تین کام کرنے چاہیے. ایک تو وہ جب بھی بولے سچ بولے. دوسرا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. تیسرا، اگر اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو ہمسائیگی کا حق ادا کرے. تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہ ہو کہ اس عمل کے شوق میں تم حقوق العباد فراموش کر بیٹھو. تو تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، یہ ملامت کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ملامت کا سبب ہوتا تو نبی روک دیتے، جو نبی کا منصب ہے. اگر کوئی خلاف شریعت بات ہو تو نبی اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا. حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو بہت دکھی تھے حضور، آنکھیں نمناک تھی. وَأَيْنَ رسول اللہ تذرفان، اور اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا. تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کے غم میں سورج نے بھی سوگ منایا ہے اور اس کو گرہن لگ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا بلال لوگوں کو بلاؤ. لوگ جمع ہوئے، الصلاۃ جامع. تو آقا کریم منبر پہ تشریف فرما ہوا، فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ الرَّحْمَنِ لَا يَخْسِفَانِ بِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ. لوگوں سن لو، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا. یعنی لوگوں کے اندر ایک چیز پنپنے لگی تھی تو حضور نے وہیں روک لی. کہا نہیں، ایسا نہیں. عقیدت کے اندر آپ خلاف واقعہ بات نہیں کہہ سکتے. اب اگر یہ بات نہ درست ہوتی تو حضور روک دیتے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ روک دیتے، یہاں روکا نہیں. لیکن اس کے ساتھ تین چیزیں اور ایڈ کی، گویا حقوق العباد اس کے ساتھ جوڑے کہ تمہاری محبت کا یہ رنگ اپنی جگہ پہ، اس کی تو نفی نہیں ہے، لیکن یہی نہ ہو کہ تمہاری محبت یہی محدود ہو کے رہ جائے اور تم اس کو کافی سمجھ لو، بلکہ تمہاری محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. تم امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہو تو اس کے اندر تم خیانت نہ کرو، اور تم جب بھی بولو تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ جو ہے وہ اور صادر نہ ہو پائے. تمہاری زبان سچ کی خوگر اور عادی ہو. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے کامل، اکمل اور مکمل دین فراہم کیا، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہوتا ہے،
اور مکمل عمل کا دین ہے، جد و جہد کا دین ہے، خواہشات نفس کو کچل کر کے جو جائز راستے ہیں وہ فراہم کرتا ہے اور ہمیں خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ آداب کی رعایت کیسے کریں اور ان کی تعظیم کیسے کریں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، بدبخت لوگ ہیں، جب حضور علیہ السلام کی اہانت کریں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور میں اس عنوان سے جب 2007-06 میں خاکے چھپے تھے تو ایک طویل مضمون لکھا تھا جو اس وقت اخبارات میں بھی چھپا تھا، اس میں 30-31 چیزیں میں نے جو ہے وہ لکھی تھی، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کمزور لوگوں کے اوپر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، امت کو غلبہ حاصل کرنا چاہیے، امت غالب ہوگی تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ اور امت غالب کیسے ہوگی؟ امت غالب بنیادی طور پہ تعلیم سے ہوگی، امت غالب جہاد سے ہوگی، امت غالب اتحاد و یگانگت سے ہوگی، امت کا غلبہ اخلاقی قدروں کو بڑھا کر کے ایک صالح معاشرت کی تشکیل سے جو ہے وہ امت غلبے کا خواب دیکھ سکتی ہے۔ اور اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ہماری کیفیت ہے، اللہ یعز باللہ، ہمیں اپنے آقا و مولا سے اگر پیار ہے، سچا پیار ہے، حقیقت میں پیار ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہوگا، اور پھر پوری دنیا کو بدلنے کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کرنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ میں عاشق رسول ہوں نا، تو میرے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے کسی کو جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ مسلمان ہے، تو اس سے کاروبار کرتے ہوئے مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ جب یہ مسلمان ہے تو یہ تو 2 نمبری کر ہی نہیں سکتا، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو وہ بلا دھڑک جو ہے وہ میرے سے کاروبار کر سے، میرے ساتھ رشتہ داری کو کرنا چاہے، اور میرے ساتھ ٹائٹل ہے عاشق رسول کا، تو یہ کافی ہے کہ وہ کہے عاشق رسول ہو تو میری بیٹی کو اس کے گھر میں عزت ملے گی، تذلیل تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عاشق رسول کے ٹائٹل کے ساتھ زمانے میں متعارف ہے۔ لیکن اگر میرے ساتھ یہ سارے ٹائٹل موجود ہیں لیکن میرا رویہ مختلف ہے، تو پھر میں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو منافقانہ رویوں سے گزار رہا ہوں۔ یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور ہمارا دل، ہماری روح، ہمارے قلب ان پہ فدا، ان پہ نثار، اور ان کے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے شام و سحر لمحہ لمحہ جب ہم اپنے آقا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب سے پہلے اپنے جذبات اور خواہشات کی قربانی پیش کریں، اور اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھال لیں کہ ہم ان کی تعلیمات کے عکس نظر آئیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نظر آئیں کہ ہم آقا کریم کے غلام ہیں۔ محمد بن حسن الشیبانی، امام محمد کے نام سے جو معروف ہیں، جب بصرے میں آئے تو ایک عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، توڑ کے رکھ دوں گا، میرے پاس اتنے دلائل ہیں۔ اور جو ہی امام محمد کے سامنے آیا اور آپ کا چہرہ دیکھا تو اس مناظر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کہا، میاں تو مناظرہ کرنے آیا تھا؟ اس نے کہا، جب میں نے امام محمد کے چہرے کو دیکھا اور میں نے ان کی صورت کو دیکھا اور نکلتی ہوئی نور کی کرنیں دیکھی، تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم امتی ہیں حضور کے، ہم اتنے اچھے ہوں۔ دیکھو چند لوگ آئے تھے نا، عرب تاجر آئے تھے، کوئی صوفیہ آئے تھے، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں تھی، ان کی تعداد جو ہے وہ چند سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی۔ ان ہزار یا سینکڑوں لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھے اور مسلمان ہو گئے، کردار تھا۔ اور آج یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک کے اندر کسی میں 10 لاکھ مسلمان ہیں، کسی میں 5 لاکھ مسلمان ہیں، کسی میں اس سے زیادہ ہیں، کسی میں تھوڑے، اور وہاں تو ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں آنا جانا تو رہتا ہے۔ تو جب ہم جاتے ہیں
تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں. یہ ہماری ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے، یہاں آئے مسلمان اور زناریں توڑ کے ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ دیا، اور آج ہم وہاں گئے ہیں اور ہمیں اپنی اولادوں کا فکر ہے کہ یہ مسلمان رہ جائیں. تو پھر کچھ فرق تو ہے نا جو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے، وہ کہاں کھڑے. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا. آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بہت سخت شکوہ کر دیا، لیکن اب جواب آیا. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کتاب رحمت سے دور ہونے کے سبب سے، اور ہم یہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن عملاً ہم قرآن سے نیڑے ہونا پسند ہی نہیں کرتے. ہماری شامیں، ہمارے صبحیں، ہماری راتیں قرآن سے خالی ہو گئی ہیں. جبکہ آناء اللیل والنہار، راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں مسلمان قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے. اور قرآن اندر بدلتا ہے، دلوں کے زنگ اتارتا ہے، روحوں کی طہارت اور پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کا ضامن ہے قرآن. لیکن ہم قرآن سے ہٹ گئے، اور آج ہم اپنے علاج کو جاننے کے باوجود پھر بھی علاج نہیں کرتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں دنیا سے دور رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. اقبال نے کہا کہ تو شکوہ سنج ہے اس بات سے کہ تو زمانے سے دور کیوں رہ گیا اور دنیا سے کیوں پیچھے رہ گیا. لیکن کہا خاری از مہجوری قرآن شدی، لیکن تیری ذلت قرآن سے دوری کی وجہ سے تجھے یہ بھی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو عہد رواں کا شکوہ سنج ہے، اور کہتا ہے کہ جناب میں کیوں پیچھے رہ گیا. تو مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک قدم اٹھایا جاتا ہے. ایک قدم اٹھنے سے پھر دوسرا قدم اٹھتا ہے. ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس فلسفے پہ یقین رکھنا ہے کہ میرے بدلنے سے جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی. سارا زمانہ نہ بدلے، کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور جب میں لوگوں کو بدلنے کے لیے نکلوں گا اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں نکلوں گا تو نتیجہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. میں اپنے آپ کو بدل لوں گا تو میری خاموشی اثر انداز ہوگی دوسروں پر، اور میرا رویہ اثر انداز ہوگا دوسروں پر. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے یہی ضابطہ دیا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے آتش دوزخ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، پھر اس کے بعد معاشرہ آتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس کا آغاز کرنا چاہیے. میں ایک ہوں یا 1000 ہوں، مجھے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لانا ہوگا. میری گفتگو شاید طویل ہو گئی، لیکن وہ گفتگو کے بہاؤ میں اس سے کم وقت میں ختم کرنا چاہتا تھا. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ دنیا آخرت کی بہاریں مقسوم کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ یہ جتنے بیٹے بیٹیاں اور عالی مرتبہ اساتذہ معلمین و معلمات تشریف فرما ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی راہوں کا اجالا عطا کر دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے. اللہ وہ دین اور وہ طریقے حیات اور وہ صالح معاشرت جو تجھے مقصود اور محبوب اور مرغوب ہے، اللہ وہ ہماری زندگیوں میں اتار دے. اللہ اس ادارے کو اپنی خاص پناہیں عطا کر دے. میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے. اللہ اس وطن کو نیک، صالح، پاکیزہ، اہل، دیانتدار اور جرت مند قیادت عطا فرما دے. اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کو غیرت مند حکمران عطا کر دے. فلسطین کے مجبوروں، لاچاروں، دکھیوں کی مدد فرما.
اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اللہ ان مجبوروں اور ان لاچاروں کی نصرت فرما، ان کی اعانت اور مدد فرما۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ اے اللہ یہ جو علم کی گزرگاہوں میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو منزلیں عطا کرنا۔ سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کا نور عطا کر دینا، خیالوں کی پاکیزگیاں دینا، سوچوں کی عفتیں دینا۔ اٹھنے والے ہاتھ تیرے حضور پھیلتے رہیں، پھیلنے والی جھولیاں تیری دہلیز سے خیرات مانگتی رہیں۔ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا، نگاہوں کو عفت عطا کر دینا، سوچوں کو پاکیزگیاں دینا۔ اللہ میرے وطن کو خیر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم آپ سے آپ کے قیمتی وقت سے 2 سے 3 منٹ مزید لیں گے، اور یقیناً بالکل آپ کی گفتگو مفصل اور مدلل رہی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈائریکٹر سیکریٹریٹ سرانا عابد حسین صاحب، آپ کلمات تشکر۔ اس سے پہلے ہماری جانب سے ادارہ حاضہ کی جانب سے اس وسیب کی علامت اور اس خطے کی ثقافت سرائیکی اجرک آپ کو پیش کی جانی ہے، تو میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر جنرل جناب ثاقب نذیر صاحب سے، ڈائریکٹر فائنانس جناب یاسر نذیر صاحب سے، پروڈکٹر جناب ڈاکٹر حیات اوان صاحب سے، اور ڈاکٹر سید فرحان گیلانی صاحب سے کہ یہ یہاں کی ثقافت، یہاں کا تحفہ حضرت پیرزادہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کو یہ تفویض کیا جائے گا۔ جی سر جی آپ صاحب۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں تشریف رکھیں گے، آپ نے جس طرح پہلے تکریم کی ہے اپنے معزز مہمان کی، آپ تشریف رکھیں گے۔